بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. پچھلے درس کے اندر ترجمہ اس کا ہو چکا تھا. سیدنا شعیب علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کی قوم مدین کا تذکرہ ہے. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. سیدنا شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف بھیجا گیا. مدین یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے جو ان کی بیوی قطورہ کے بطن سے تھا، لہٰذا اسی نام پر قبیلہ مشہور ہوا. پھر یہ قبیلہ جس جگہ آباد تھا اس جگہ کو بھی مدین کہا جانے لگا. اسی طرح سیدنا شعیب علیہ السلام کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ یہ ایکہ بستی والوں کی طرف بھیجے گئے. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون. تو لہٰذا ایکہ کا ویسے معنی ہے جنگل. مدین کے قریب ایک بہت بڑا جنگل تھا جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سیدنا شعیب علیہ السلام کو ایکہ والوں کی طرف بھیجا گیا. لیکن صحیح بات یہی ہے کہ دونوں بستیوں کی طرف سیدنا شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا. دونوں قبائل، دونوں قومیں سیدنا شعیب علیہ السلام کی تھیں. یہی ان دونوں قوموں کی طرف سیدنا شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا. مدین یہ ایسی شاہراہ تھی کہ جس سے تجارتی قافلے گزرا کرتے تھے. تو تجارتی قافلوں کے گزرنے کی وجہ سے یہ ایک عظیم تجارتی مرکزی منڈی بن گئی. لہٰذا یہ لوگ تجارت کے اندر مشہور ہوئے. پھر تجارت کے اندر ہی آگے چل کر یہ تجارتی بددیانتی کے اندر مبتلا ہو گئے کہ جب کسی سے چیز لیتے تو پوری وصول کرتے، لیکن جب کسی کو چیز دیتے تو پھر اس کے اندر کمی کر دیتے. اور اسی طرح یہ جو مدین کا علاقہ ہے یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی تھی. جب ان سے ایک قبطی کا قتل ہو گیا تو انہوں نے جب ہجرت کی تھی تو وہ مدین پہنچے تھے اور سیدنا شعیب علیہ السلام کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی تھی. اور اسی طرح اس کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے کہ جن کے پاس انہوں نے رہائش اختیار کی تھی وہ سیدنا شعیب علیہ السلام تھے یا ان کے بھانجے تھے. بہرحال وہ طویل العمر آدمی تھے، کام کاج نہیں کر سکتے تھے. اس کی وجہ سے ان کی دونوں بیٹیاں کام کاج کے اندر مشغول تھیں اور جانوروں کو پانی پلاتی ہوئی ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے انہیں دیکھا. پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا. پھر آگے چل کر وہ واقعہ ہے تو وہی مدین کا علاقہ ہے. سیدنا شعیب علیہ السلام نے فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. اس لیے تمام انبیاء علیہم السلام کا ابتداء درس توحید رہا تاکہ اندر سے بندہ پاک ہو جائے، عقیدہ بندے کا درست ہو جائے، فکر نظریہ درست ہو جائے، تاکہ اس پر پھر اعمال کی اخلاق کی عمارت قائم کی جا سکے. اس لیے کہ جب اندر عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو قرآن کریم کہتا ہے انما المشرکون نجس، کہ مشرک نجس ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے. اسی طرح تمام مرشدان پر حق سب سے پہلے بندے کو عقید توحید کا درس دیتے ہیں، بندے کو اندر سے پاک کرتے ہیں، بندے کے فکر کو پاک کرتے ہیں، نظریے کو پاک کرتے ہیں، تاکہ پھر اس پر جا کر اعمال کی عمارت قائم ہو سکے. تو سیدنا شعیب علیہ السلام نے ابتداءً یہی درس دیا. پھر فرمایا قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح بینہ، واضح دلیل آ چکی ہے. تو ویسے اگر دیکھا جائے تو بینہ سے مراد نبی کا معجزہ ہوتا ہے. یہاں پر قرآن کریم کے اندر کوئی نشاندہی نہیں کی گئی کہ معجزہ کون سا تھا، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہر نبی کو اللہ جل شانہ ایسا معجزہ عطا فرماتے ہیں جو نبی کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہوا کرتا ہے. تمام انبیاء علیہم السلام کو اللہ جل شانہ نے بھیجا تو ساتھ ساتھ ان کو دلائل اور معجزات بھی عطا کیے کہ جب وہ لوگوں کے سامنے اپنی رسالت کو رکھیں گے تو ان کے پاس معجزات ہوں، دلائل ہوں، جن کو دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لے آئیں. تو کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور مراد ہوگا. اسی وجہ سے فرمایا قد جاءتکم بینۃ من ربکم،
تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح بینہ دلیل آ چکی۔ اسی طرح بعض اوقات بینہ سے مراد نبی کی ذات بھی ہو سکتی ہے، جس طرح کہ مولانا رومی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ روئے و آواز پیغمبر معجز است، کہ پیغمبر کا جو چہرہ ہوتا ہے، پیغمبر کی جو آواز ہوتی ہے، یہ بھی معجزہ ہوتا ہے۔ جس طرح کہ میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا کہ انبیاء علیہم السلام کی ہستیاں، ان کا جو وجود ہوتا ہے، ان کی جو ذات ہوتی ہے، جو کردار ہوتا ہے، یہ بھی ان کی نبوت کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ جس طرح کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا کہ اگر کوئی تعصب کی عینک اتار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے گا تو وہ بندہ مسلمان ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو اس لیے نبی کی نبوت کی دلیل سب سے پہلے اس کی ذات ہوتی ہے، اس کا کردار ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کی ذات کو ماننا بھی ضروری ہے، نبی کی بات کو ماننا بھی ضروری ہے۔ تو یہاں پر بینہ سے مراد شعیب علیہ السلام کی ذات بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی نبی کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ اب ان کے اندر جو معاشرتی برائی پائی جاتی تھی کہ یہ جب کسی کو چیز دیتے تو اس کے اندر کمی کر دیتے تھے، مکمل ناپ تول نہیں کیا کرتے تھے، اس کے اندر کمی کیا کرتے تھے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا کہ یہ کام نہ کیا کرو، اس لیے کہ جب تم کسی سے چیز لیتے ہو تو پوری پوری وصول کرتے ہو، تو جب تم آگے کسی کو چیز دیتے ہو تو پھر تم بھی پوری پوری کر کے دیا کرو، اس کے اندر کمی نہ کیا کرو۔ لیکن انہوں نے کہا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کہ اے شعیب کیا تمہاری نماز یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں، ہم اپنے آباء و اجداد کے جو معبود ہیں ان کو چھوڑ دیں، یا ہم اپنے مالوں کے اندر کیا تصرف کریں یہ آپ ہمیں بتائیں گے؟ لہٰذا آپ اپنی نماز کی فکر کیجئے، ہمیں یہ نہ بتائیے کہ ہم نے اپنے مالوں کے اندر کیا چیز کرنی ہے، کیا چیز نہیں کرنی۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے فرمایا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، تمہارے لیے جو چیز باقی بچے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی جو تم پورا تول کر دو گے، پھر اس کے بعد جو مال کے اندر واجباتی چیزیں ہوتی ہیں، جس طرح کہ اس شریعت کے اندر زکوٰۃ ہے یا صدقات واجبہ ہیں، وہ جب ادا کرنے کے بعد باقی مال بچ جاتا ہے تو وہ بابرکت ہوتا ہے۔ تو سیدنا شعیب علیہ السلام نے یہی فرمایا بقیت اللہ، جو چیزیں پھر تمہارے پاس باقی بچ جائیں گی ان کے اندر اللہ برکت ڈال دے گا، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن قوم نے ایک نہ سنی اور اپنی ہی اسی مستی کے اندر رہے اور لوگوں کو چیزیں کمی کر کے دیتے تھے، ناپ تول کے اندر پورا نہیں اترتے تھے۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ تو پھر سیدنا شعیب علیہ السلام نے فرمایا زمین کے اندر فساد مت پھیلاؤ، اس لیے کہ کفر کرنا، شرک کرنا، ہر قسم کی برائی کرنا، گناہ کرنا، یہ زمین کے اندر فساد پھیلانے کی مثل ہے۔ بعد اصلاح، یا اس کی اصلاح کے بعد، تو اس سے بظاہر پتہ چلتا ہے کہ پہلے امن و امان تھا، چین تھا، سکون تھا، زمین کے اندر اصلاح تھی، لیکن انہوں نے پھر فساد مچانا شروع کیا۔ لیکن اس سے مراد مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد اصلاحی پروگرام ہے، یعنی جو اللہ جل شانہ انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ شروع فرماتے ہیں، کتابوں کا سلسلہ شروع فرماتے ہیں، یہ اصلاحی پروگرام ہے کہ یہ جب آ جائے تو پھر بندہ ان پر ایمان لائے، ان کے مطابق عمل کرے۔ لیکن انہوں نے اصلاحی پروگرام آنے کے بعد زمین کے اندر فساد مچایا کہ اس کے مطابق عمل نہ کیا، تو اسی وجہ سے کہا گیا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ زمین کے اندر اس کی اصلاح کے بعد فساد مت مچاؤ۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو یہ چیزیں تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر کمی کرتے رہو گے اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہو گے تو تم نے دنیا کے اندر بھی ناکام ہونا ہے، آخرت کے اندر بھی ناکام ہونا ہے۔ اللہ جل شانہ قرآنی تعلیمات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔